بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث نمبر 11۔ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقط اقام الدین ومن حدمہا فقط حدم الدین۔ ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا تو اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ تشریح دیکھتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کا وہ طریقہ کار جس میں ایک مسلمان پاک و صاف اور باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دن میں 5 مرتبہ اپنی عاجزی، عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے، نماز کہلاتا ہے۔ نماز دین اسلام کا پہلا بنیادی رکن ہے۔ نماز کی ادائیگی ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دی گئی ہے۔ مسلمانوں پر دن میں 5 مرتبہ نمازوں کی ادائیگی لازم ہے۔ وہ 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطے کا ذریعہ ہے۔ نماز کی ادائیگی سے اطمینان قلب اور گہرا سکون ملتا ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی عظمت اور حکمیت کا اعتراف ہے۔ نماز وہ طریقہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے ایک مسلمان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اعلیٰ اوصاف اور اخلاقی قدروں کو برقرار رکھنے اور برائی کے اثرات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دن میں 5 مرتبہ درخواست کی جاتی ہے۔ نماز چونکہ انسان کی دینی تربیت کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہر امت پر نماز فرض رہی، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں کو نماز کی تلقین اور ہدایت کرتے رہے۔ قرآن مجید میں بھی نماز پڑھنے کے بارے میں تلقین کی گئی ہے۔ چند قرآنی آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ ترجمہ 1: اے ایمان والو، تم رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور دیگر نیکیاں کرتے رہو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ دوسرا: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ترجمہ نمبر 3: بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ نماز کے بہت سے فوائد ہیں۔ نماز بندے کو اپنے رب کے قریب لاتی ہے۔ نماز کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو جاتا ہے۔ نماز سے انسان میں ضبط نفس پیدا ہوتا ہے۔ نماز انسان کو اس کے مقاصد کی یاد دہانی کراتی رہتی ہے۔ نماز انسان کو ہر قسم کی برائی اور گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال فراہم کرتی ہے۔ دن میں جب انسان 5 مختلف اوقات میں نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ گناہوں اور برائی میں شامل ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اور جس طرح آیات میں یعنی قرآنی آیات میں نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، اسی طرح احادیث میں بھی نماز کی اہمیت کو بہت اجاگر کیا گیا ہے۔ حدیث ہے کہ کفر اور ایمان میں نماز کا فرق ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ دین کی اصل بنیاد خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اور دین کا ستون جو ہے وہ نماز کو کہا گیا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خزاں کے موسم میں ایک درخت کی ٹہنی کو ہلایا، اس کے پتے جھڑنا شروع ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا: اے ابو ذر، جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ اسی ٹہنی کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ نماز مخلوق کا اپنے دل، زبان اور ہاتھ سے اپنے خالق کے سامنے عبودیت اور بندگی کا اظہار ہے۔ اس کی ہر عنایتوں اور لاتعداد احسانات کا شکر ادا کرنا نماز میں ہے۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا نماز میں ہے۔ اس کی عظمت اور کبریائی اور توحید کا جو اظہار ہے وہ بھی ہم نماز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کہ مکمل ہے۔ اس میں شکر بھی ہے، اس میں حمد و ثنا بھی ہے، اس میں توحید کا اقرار بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسی وجہ سے نماز جو ہے خالق اور مخلوق کے درمیان ایک وابستگی کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے۔ نماز بے قرار روح کی تسکین ہے اور مایوس دل کی دعا ہے۔
زندگی کا حاصل اور ہستی کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز عبادت قولی بھی ہے، عبادت فعلی بھی ہے، یہ ذکر کی بھی افضل ترین شکل ہے، اور جو بندہ نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتا ہے، بقول شاعر کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنا جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے اور دین کو عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جس نے نماز یعنی کہ ستون کو قائم رکھا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے ستون کو گرا دیا تو گویا اس نے پورے دین کی عمارت کو ہی ڈھا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت جو ہے واضح ہو جاتی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا۔ آمین ثم آمین۔